السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والعزت للہ والعظمت للہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ عزیز ساتھیو، بہترین کلام اللہ کا کلام قرآن ہے، بہترین راہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھیو، دین میں نئے راستے اختیار کرنا، نئی تعبیرات کے مطابق زندگی گزارنا یہ گمراہی ہے۔ دین وہی ہے جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اور اس مکمل دین پر جس جماعت نے عمل کیا، اس جماعت کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں عزتوں سے نوازا، اور اسی مکمل دین کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور جو دین میں نت نئی رائیں اختیار کرتے ہیں نہ وہ اللہ سے راضی ہیں نہ اللہ ان سے راضی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ توجہ نہ ہو پھر بات نکل جاتی ہے۔ دین میں، اس کے عقیدے میں، اس کی فروعات میں، اس کے اعمال میں نئی راہیں اختیار کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہے، اور وہ اللہ سے راضی۔ مکمل دین پر عمل کرنے والے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو میرے بھائیو، توجہ کیا کرو، آتے ہو غور سے سنا کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے مقرر کر دیا ابراہیم کے لیے مکاناً ایک جگہ، بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کو مقرر کر دیا ابراہیم کے لیے بطور ٹھکانہ، بطور مکان، بطور تقرری ہم نے کر دی ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ عراق سے شام، شام سے فلسطین، فلسطین سے مصر۔ ابراہیم در در گھوم رہے ہیں۔ وجہ سب سے پہلا ٹکراؤ ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے قوم کے جابر حکمران سے ہوتا ہے۔ آنکھ کھولتے ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں کئی ذاتوں کو جن کی مورتیاں بنا کر لٹکایا گیا ہے، سجایا گیا ہے، انہیں مشکل کشا کہا جا رہا ہے، انہیں اولاد دینے والا سمجھا جا رہا ہے، انہیں بگڑیاں بنانے والا سمجھا جا رہا ہے، ان کے لیے ذبیحے کیے جا رہے ہیں، ان پر طواف کیے جا رہے ہیں، اعتکاف کیے جا رہے ہیں، جھکا جا رہا ہے، رکوع و سجدے قیام کیے جا رہے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے ابراہیم خلیل اللہ کے ایسے معاشرے میں باپ اور وقت کا حکمران مل کر شرک کو قربان کرا رہے ہیں۔ سمجھا؟ آنکھ کھلتی ہے، ہدایت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے؟ کوئی صورتحال نہیں ہے، دلر جاتے ہیں، ایک ہی صورتحال ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ٹکرا گئے، نہیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل کشائی کریں گے، یہ میری دستگیری کریں گے، یہ مجھے شفا دیں گے، بیمار میں ہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں محتاج بن جاؤں، میری محتاجی کو یہ دور کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے۔ مجمع لگا ہے، قوم بیٹھی ہے، رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف دیکھا، چاند بڑا چمک رہا ہے، لوگوں کو چونکہ وہ انسانوں کے مورتیاں بنا کر، بت بنا کر ان کو پوج رہے تھے، ان کا وہ میرا رب ہے، ڈوب گیا، کہنے لگے ڈوبنے والے میں کیسے رحمان ہوں۔ ستاروں کو دیکھا، ڈوب گئے، کہا ڈوبنے والوں کو میں کیسے رحمان ہوں۔ دن چڑھا، سورج چمک پڑا، لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے کیا کہا میں نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ سورج غروب ہوا، غروب ہونے والوں کو میں رب نہیں مانتا۔ اور پھر کہنے لگے یہ کیسی بیوقوف قوم ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتی ہے، اپنے ہاتھوں سے سنگ مرمر کی پڑیاں لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے لینٹر ڈالتی ہے، سریے باندھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے قبروں کو اونچا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے آستانے بناتی ہے، اور پھر انہیں مشکل کشا کہتی ہے۔ یہ کیسی بیوقوف اور احمق قوم ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ان کو معبود بنایا ہوا ہے اس نے۔ تمہارے معبودوں کا میں حساب کتاب کروں گا۔ اس سے پہلے آنکھ میں وقت کے پاس چلے گئے، اسے کہا کہ رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو کیسے لوگوں کا مشکل کشا بنا پھرتا ہے، تو کر کیا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے مار کر کے، میں کر سکتا ہوں۔ بیوقوف تھا، نہیں سمجھ سکا۔ جب یاد رکھو احمق لوگوں سے بات ہو رہی ہو، وہ ایک دلیل کو نہ سمجھ سکے تو ہٹ جاؤ دوسرے راستے پر۔ مقصد منوانا نہیں، مقصد احمق کو چپ کرانا ہے، اس کے اپنے خمیر میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں غلط ہوں، تاکہ اعتماد حجت ہو جائے اور وہ کل قیامت کے دن کوئی جواب نہ دے پائے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ رائے راست پہ جائیں تو پھر کو کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی ہے کہ مشرک کو باور کروایا جائے کہ تیری اوقات کیا ہے، اس کی اوقات اسے باور کروا دی جائے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اچھا یہ تو بڑی چال چل گیا، ایک کو قتل کر دیا اور جس پر قتل کا فتویٰ جاری تھا اسے چھوڑ دیا۔ اچھا انہوں نے کہا کم وقت میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حق کا بدکا ہو گیا کافر، کرے کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم وہ کافر آج کے کلمہ وہ مشرک سے بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے، مصلے پر بیٹھ کے ظالم ہکا بکا نہیں ہوتا، حیران نہیں ہوتا، بلکہ دلیل گھڑتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ دلیل کرتا ہے، کہتا کیا ہے؟ اور بیوقوف و گدھے، تیرا مشکل، تیری اللہ کیسے مشکل کشائی کر سکے گا جو نبی کے دانت نہیں بچا سکا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے۔ اور ہمارا اللہ کی قسم دنیا کے بدترین مشرکوں سے پڑھ گیا، بدترین مشرکوں سے۔ دنیا سوچتی ہے یہ لاجک وہ لاجک، میں کیا کہا؟ ایک عالم نے غلطی کر دی، وہ سمجھ رہا تھا یہ ہکا بکا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کھڑا حضرت فاطمہ کی قبر پر مانگ رہا ہے، اسے کہا یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، قلم اس نے نکال کر نیچے پھینک دیا، تو اس نے کہا اب حضرت فاطمہ کو کہو یہ اٹھا کر دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، پیچھے سے مولوی آ گیا اس گروہ کا، اس نے اپنا پھینک کے کہا تو بتا دو کہ اٹھا۔ جانتے ہو یہ بڑے ظالم مشرک ہیں۔ ایک نے کہا یہ درخت کا پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، کیوں قبر والوں کا تم ہے؟ تو نے کہا یہ میں نے توڑ دیا ہے۔ یہ وہ مشرک کہتا ہے گستاخی ہے، معاذ اللہ پر اقامت ہے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مشرک ہے،
ایلی مولا آئے تو تانا سپائی رب اپنے کرو شریک نہیں کر سکیا ایلی مولا آئے تو تد صفائی ہوئی سی شرع نہ مارے تے آخ دے بدبخت کہتا ہے رب نے اپنی صورت بٹائی پتہ نہیں کتنے غلیظ مشرکوں سے پالا پڑ گیا ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا میں سب کو نہیں کہہ رہا میرا عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ جس مرضی مسلک ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا جھگڑا ان ظالموں سے ہے جو شرک کے جواز کے لیے شرک کو دین معامل کروانے کے لیے رب کی ساتھ پر بھی تہمت لگانے سے باز نہیں آتے محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو بدلنے سے بھی طریق نہیں کرتے کیا سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا توجہ ہے بیت جانے والوں کو دیکھو کہ بات سمجھ نہیں آئے کیا کہا میں نے ہمدرد بنو تم ہمدردی کرو ان سے جان چھڑواؤ ہاتھ باندھو اللہ کی قسم جتنا ظلم مسجد کر رہی ہے مسجد کے نام پر بنائی گئی عبادت کا جتنے غلیظ کام کر رہی ہے یہ کافر بدبخت حکمران کا قرآن کہتا ہے فَقُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ لاجواب ہو گیا یہ لاجواب نہیں ہوتے یہ کہتے ہم جواب دیں گے ہم جواب دیں گے کوئی کہے گا اللہ ساری کائنات کا اکیلا مشکل کشا کہتے ہم اس کا جواب دیں گے ہم اس کا جو یہ کہیں ہم اس کا جواب دیں گے سمجھ لینا یہ اس سے بڑا کافر ہے جس کا پالا ابراہیم سے پڑا ہے جواب دیں یہ زمین پر امام بناتے ہیں یہ امام ہے یہ امام ہے یہ امام انہیں کہو کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے ان کی اطاعت پر اتباع پر فرما برداری پر بات ختم نہیں ختم نہیں ہوئی یہ اس سے بڑے غلیظ ہے بات کر رہا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا اللہ کہہ رہے ہیں ابراہیم مکان البیت کیوں دیا پہلے دیکھیے آج میں وقت سے ٹکر لی ناکام ہوا پھر کہا اللہ تو مردوں کو اٹھائے گا حساب کتاب ہوگا یہ ظالم بتوں کے پجاری یہ قبروں کے پجاری یہ تیرے ساتھ شرک کرنے والے یہ تیری ذات پر قدغن لگانے والے یہ تیرے فیصلوں کے سامنے اکڑنے والے یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ کہنے والے یہ ظالم یہ کسی دین کو کسی دین پر کوئی فقیر حاصل نہیں یہ پارلیمنٹ ہے اسی لیے یہ جو بنائی گئی ہے نا پارلیمنٹ یہ ہے اسی لیے یہ باور کروانے کے لیے کہ کسی دین کو دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اس قوم کو قرآن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے قانون بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو قوم اسلامی اپنے آپ مسلمان ہونے کا حق کھو چکی ہوتی ہے کس راستے کو اختیار میری طرف میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں شیطان پیار سے بھی گمراہ کرتا ہے محبت سے بھی گمراہ کرتا ہے سختی کر کے گمراہ کرتا ہے دبا کے گمراہ کرتا ہے لالچ دے کے گمراہ کرتا ہے عہدے کا لالچ شہرت کا لالچ مال کا لالچ بڑے بڑے طریقوں سے یہ گمراہ کرتا ہے محبت کر کے پیار کر کے اپنے چہرے ساتھ لگا دیتا ہے محبت کیجئے ان سے پیار کیجئے انسانیت کا درد کیجئے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسانیت کیا چیز ہے انسان کو کوئی بچا سکتا ہے کوئی مر رہا ہو تو کسی انسان کے پاس اختیار ہے اسے بچا دے ہے کوئی جس کے لیے اللہ نے ذلت لکھ دی ہے کوئی اسے عزت دینے والا کوئی انسان کا بقا اسی میں ہے اسے تسلیم کر لے مگر اللہ پھر وہ پکڑتا ہے تو اونٹ سمیت مال و زر سمیت زمین میں دھسا کے عبرت بنا کر رکھ دیتا ہے وہ سرزرو سے پکڑ دیتا ہے سراب سے پکڑ لیتا ہے یہ ڈینگی سے پکڑ لیتا ہے رنگ رنگ کے مرض مشہور کر کے تمہیں مبتلا کر دیتا ہے غموں میں پریشانیوں میں خوف پکڑنا جانتا ہے اسے آتا ہے تو بہرحال کہا اللہ یہ زندہ کرے گا ان سے سوال جواب ہوگا پوچھ ہوگی یہ ستا رہے ہیں یہ ہمیں جلا رہے ہیں شرک کر کر ہاں یہ تو ہوگا کیسے ہوگا کہا پرندے پکڑ دلا کر ٹکڑے کر رکھ بلا ایک کیسے آتے ہیں
ایسے میں اٹھاؤں گا، پھر میں ان سے پوچھوں گا ایک ایک بات کے بارے میں، تمہیں میں ملا تھا مخلوق کو اٹھا کے میرے برابر؟ تو بہرحال بات بڑھ جائے گی، اور بھی بے شمار واقعات۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بت توڑ دیے، پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہوگا؟ کہا ابراہیم ہے، وہ بات کرتا رہتا ہے، اسی کا کام ہے، ہر جگہ ہر چوراہے پر ہر کسی کو یہ کہہ رہا ہے تم غلط ہو، شرک کرتے ہو، اللہ سے مدد نہیں مانگتی، اللہ سے اولاد نہیں مانگتی، اللہ سے شفاعت نہیں مانگتے، کسی اور کے در کو کھٹکھٹاتے ہو، تم گمراہ ہو، ظالم ہو، جابر ہو۔ اس نے کہا تھا میں بتاؤں گا تمہارے یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے، یاد ہے اسی کا کام ہے، پکڑو ہاتھ میں پہنو۔ بہرحال بڑی قربانیوں کے بعد ٹھکانہ مل گیا، بڑی قربانی، یہ تو قربانیاں تھی جو باہر نظر آئی۔ پھر کہا اللہ نے اس بیٹے کو ذبح کر، ہم کہہ رہے ہیں طریق نہیں کیا، بہرحال تم وہاں گیا، وقت گزر گیا، آگے چلیے۔ ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دیا، کیوں؟ اور بیت اللہ کے قریب کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ ابراہیم میرے ساتھ شرک نہ کیا جائے، لا تشرک، تم نے شرک نہیں کرنا میرے ساتھ شیئن، کسی کو بھی اس جگہ پر ٹھکانا، وطہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھنا، یہاں شرک نہ بھٹکنے پائے، محنت سے تبدور سے صفائی ایک مانا شرک نہ بھٹکنے پائے۔ اور ابراہیم کے جانے کے بعد بتوں کے ڈیرے لگائے گئے، پھر پیغمبر آئے اٹھا کے باہر پھینکے۔ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر ابراہیم و اسماعیل کی بھی مورتی کی جگہ بن جائے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے جہاں شرک کی گنجائش نہیں ہے، شرک نہ کیا جائے۔ للطائفین، طواف کس کا کیا جائے گا؟ طواف کرنے والوں کے لیے، یہ نہ ہو کہ مورتیاں قبریں پڑی ہوں لوگ پوج رہے ہوں۔ والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو اللہ بیابانی ہے کوئی میں اور میرے بیٹے وَإِذْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اٹھا رہے ہیں ہم دیواریں۔ وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ، کہا تو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں میں اعلان کر دے، آرام دے دے، تو بالحج، لوگوں کو بتا کہ لوگوں یہ زیارت کا مقام ہے اور زیارتیں نہیں بنانی، یہ مقام زیارت ہے، یہ مقام طواف ہے، یہ مقام اعتکاف ہے، یہ مقام قیام و سجود و رکوع ہے، دنیا میں کہیں اور نہیں بنایا جا سکتا۔ زیارت کے نام پر دنیا میں بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے، شرک کو، آبادی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں، اور یہ ابراہیم کو کہا گیا تھا بلا اس گھر کی طرف۔ آج کس کس ملک میں زیارات بنائی گئی ہے، کس کس مسجد میں اعلان ہوتا ہے زیارت کے لیے قافلہ جا رہا ہے، چندے دیجیے، چادر چڑھائی جائے گی، چندے دیجیے، جانور لے جا کر ذبح کیے جائیں گے، چندے دیجیے، دو حرمین کے مقابلے میں حرم بنائے گئے۔ تیرے ملک میں زیارت کے نام پر طواف بھی ہوتا ہے، اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں قربانیاں کرو گے، جانور ذبح کرو گے، بس اتنا کام رہ گیا۔ ہر وہ مسلمان جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا کے جتنے آستان ہیں، جتنی گدیاں، جتنے قبریں، وہ کسی شہید کی ہے، وہ کسی صحابی کی ہے، وہ اہل بیت میں سے کسی کی ہے، وہ کوئی حق نہیں رکھتی کہ وہاں طواف کیے جائیں، اعتکاف کیے جائیں، حرم کے نام پر مشغول کی جائیں، وہاں پہ جانور ذبح کیے جائیں، لنگر پکائے جائیں، کوئی حق نہیں رکھتی۔ یہ حق بیت اللہ کا ہے، کہاں جایا جائے گا؟ جانور ذبح کیے جائیں گے، جانوروں کو لے جایا جائے گا، غلاف کو تبدیل کیا جائے گا، طواف کیا جائے گا، بیت اللہ کو غسل دیا جائے گا، صفا و مروہ پہ دھوڑا جائے گا، عرفات میں رکا جائے گا، مزدلفہ میں رکا جائے گا، وہاں پہ تنکریاں ماری جائیں گی۔ اور یہ صرف حق اس کو ہے۔ یہاں پر ابراہیم قربانیوں کے بعد پہنچا تھا، یہاں ابراہیم دنیا سے لڑ لڑ کے پہنچا تھا، اور لوگوں اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں،
بنانے والے بناؤ، جگہ جگہ پر جانور ذبح کرو، قربانیاں دو، سالم ہو، چادریں چڑھاؤ، لنگر پکاؤ، پھر تم کہو ہم ملت ابراہیم سے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم قربانی چھوڑ دو نہ دو، تمہارا تعلق ہی نہیں ہے ملت ابراہیم سے، کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا ملت ابراہیم سے۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قربانی وہ دے جو پہلے جان چکا ہے، پہچان چکا ہے اپنے آپ کو پوری طرح کہ میرا تعلق ملت ابراہیم سے ہے یا نہیں۔ کیا نظریہ تھا ابراہیم کا؟ کیا پیغمبر نے اعلان کیا، قل اننی، اللہ کہتے ہیں پیغمبر کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پر کھڑا ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ گوشت کھانا صرف ابراہیم کی ملت رہتی، گوشت سے پہلے ابراہیم نے کیا قربانی دی وہ یاد نہ رہا، گوشت کے بعد ابراہیم کی زندگی کیا ہے وہ بھلا بیٹھے، گوشت یاد رکھا، کون سا جانور لینا ہے، ذبح کرنا ہے، کتنے حصے بننے ہیں، کس نے کھانا ہے، یہ یاد ہے۔ اللہ کی قسم جس نے کبھی بھی زندگی میں کسی آستانے پر جانور ذبح کیا اور آج تک توبہ نہیں کی، میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو قربانی نہ کر، تو ذلت کا انتخاب کر چکا ہے، تاہم کہ تو توبہ کر پہلے اللہ سے معافی مانگ۔ جس نے کبھی کسی قبر پر چادر چڑھائی ہو، مقبرے پر چادر چڑھائی ہو، اے کھانے لے کر دیگیں پکا کرتی ہو، اسے کوئی حق نہیں قربانی دے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے ملت ابراہیم سے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے مسلمانوں فرمایا تیرا کام ہے اعلان کا، یعطو کا رجالا، لوگ پیادہ لائیں گے اس کی طرف، وعلا کل ضامر، سواریوں پر سوار ہو کر اتنے لمبے سفر کر کے آئیں گے سواریاں کمزور ہو جائیں گے، آئیں گے تیرے پاس، یاتین من کل فج عمیق، بڑے طویل بڑے چہرے سفر کر کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بڑے ٹنگے پیلے مار کے لوگ تیرے پاس، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے دنیا جا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا حق ہے تمہارا کہ تم اور حرم بھی بناؤ اور زیارتیں بھی بناؤ اور تم طواف اور اعتکاف کے ٹھکانے بھی بناؤ اور پھر بیت اللہ میں عمرے اور حج کے لیے جاؤ؟ تمہیں حق کیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ کی قسم جس نے اپنے شرک و مشرک ہونے کا اعلان کیا ہو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سمجھیے، بڑی قربانیوں کے بعد ٹھکانہ دیا اور پھر کہا دنیا والوں ابراہیم کو یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا، یہ مقام ایسے نہیں ملا، اس مقام کی تعمیرات کا سلسلہ ان دو اشخاص سے ایسے نہیں کروایا گیا، بڑی قربانیوں کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بڑی قربانیاں دی ہیں ابراہیم نے، بڑا آزمایا ہے ہم نے ابراہیم کو، بڑا آزمایا، بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے، اور کے علاوہ ہے شرک کی دشمنی کی بنیاد پر، شرک سے بغاوت کی بنیاد پر، توحید کے علم کو تھامنے کی وجہ سے آگ کے علاوہ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو تیار ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایسا بھی کر لو تم، اپنے معبودوں کو بچانے کے لیے دنیا، اپنے مشکل کشاؤں کو بچانے کے لیے دنیا ابل پڑتی ہے۔ کائنات کے لوگوں جنہیں مشکل کشا انسان بناتے ہیں انہیں بچانا پڑتا ہے، اور جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہوتا ہے وہ ساری کائنات کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو سمجھو توحید سے لبریز۔ 25 سورتوں میں ابراہیم خلیل اللہ کا نام آیا، 25 سورتوں میں، کم و بیش یہ کام تقریباً 70 بار نام آیا ہے، اور ان کے نام سے ایک سورت ابراہیم قرآن میں موجود۔ اس لیے مسلمانوں اس دین کے لیے قربانی دو، بھائی اللہ کا اللہ کے بندو، اس دین کی ترویج کے لیے بڑا جانور دینا ہے، چھوٹا جانور دے دے، اگر تو نے قربانی عقیدے کی دے دی ہے تو تیرا تقویٰ تیرے رب کے پاس پہنچ گیا ہے، اور اگر تو اپنے دل میں پھنسے شرک و بدعت کے نظریات و افکار کو نہیں نکال سکا تو تیرے بڑے بڑے جانور بھی رائے گاہ ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں میرا مقصد، میرے موضوع، میری گفتگو ذرا ہٹ کے ہوتی ہے، ذرا ہٹ کے ہوتی ہے۔
لیکن توحید سے نالاں پتہ نہیں کیوں ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، پتہ نہیں کیوں ہے۔ یہ وہ قوت ہے مسلمانوں، توحید وہ قوت ہے، اس قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر استقامت اور اولوالعزمی کو بھر دیتی ہے، اور شرک اس ذلت کا نام ہے جو انسانوں کو اللہ سے ہٹا کر مخلوق سے ڈراتی ہے، درختوں سے، پتھروں سے، شجروں سے، ہواؤں سے۔ ذرا ذرا سی بات سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، پتھر در راستے کے پڑے پتھروں سے ڈرتا ہے، قبر پر پڑے ہوئے کنکروں سے ڈرتا ہے۔ مسلمانوں، توحید کے راستے کو اختیار کرو، اس کے بعد چھوٹی سے چھوٹی نیکی معفو ہو جاتی ہے۔ اگر توحید اور شرک اس دونوں کے درمیان انسان جی رہا ہے تو بڑی سی بڑی نیکیوں کو شرک کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ اس لیے اس شرک سے بچیے، بدعت سے بچیے، یہ تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ توحید و سنت کو اپنائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم پر رحم فرمائے، اس توحید کے لیے اپنے وقت، اپنے جان مال کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں خالص اپنی ذات کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تخلاقوں سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات کا اخلاص ہمارے سینوں میں انڈیل دے۔ تیرے سوا کون ہے جو سینوں کو، جو دل و دماغ، اخلاص اور محبت اور سنت سا اور رسول اللہ کی اتباع سے پڑھنے والا تیرے سوا کون ہے؟ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم رحم فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں کا ہمیشہ اللہ کی، اگر میرے نہ چاہتے کہ بات بیان ہوا ہو وہ میری نفس کا وسوسہ، شیطان کے وسواس میں سے ہے۔ اللہ آپ کو میرے وسواس سے، شیطان کے وسواس سے، ہم سب کو نفس کی شرور سے محفوظ کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں نفس کی شرور سے۔ اے اللہ ہمارا نفس ہمیں برائی پر اکساتا ہے۔ اے اللہ ہمارا نفس ہمیں کبھی اچھائی کا مشورہ نہیں دیتا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرور سے محفوظ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرور سے محفوظ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ کے دامن کو پکڑ لو، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ وہ فیصلے کرتا ہے، اس کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے۔ وہ فیصلے کرتا ہے، اس کے خلاف فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھام، اللہ کو مضبوطی سے تھام، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوئی بہتر نہیں ہے محمد رسول اللہ سے، مخلوق میں کوئی بہتر نہیں، کوئی قابل اطاعت نہیں ہے، کوئی قابل اتباع نہیں ہے، کوئی قابل فرمانبرداری نہیں ہے، فقط محمد رسول اللہ اتباع اور فرمانبرداری
کثیر دی گئی ہو، انہیں بھی حکم دیا گیا ہے خیر کثیر کے باوجود فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، وہ قربانی کریں، وہ نماز پڑھیں، اور تم تار کے نماز کو اللہ کا ولی کہو، تم تار کے تم شیرنیاں لینے والوں کو اللہ کا ولی کہو، تم لوگوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کا ولی کہو۔ شرم کا مقام ہے مسلمانان عالم۔ آخری بات غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا مسلمانوں، غور سے سنو، کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ کائنات کے سردار نے کہا، کائنات کے سربراہ نے کہا، خیر الحق حق محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الحق مسلمانوں کوئی بہترین رہنمائی کرنے والا محمد رسول اللہ کی نام ہے۔ آپ نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج باہر نکلنا شروع کرتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ نبی نے کہا یکتبون الاول، یکتبون الاول فالاول، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں، وہ رجسٹر ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم لیے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا پھر کون۔ ومثل المہجر کمثل الذی یہدی مثلا، جو اول وقت میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ان کا اجر ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ہے۔ تو جو ہر ہفتے کو اونٹ قربان کر سکے ہے، اونٹ کی قربانی کا اجر نہیں لینا نہیں چاہتا، ضروری ہے گھڑی دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ ٹائم کو آگے کر کے آنا۔ کائنات کے بادشاہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، تاج شریعہ لوگوں نے پتہ نہیں کس کس کو بنایا ہے۔ یہ وہ شخص تھا اس عرض پر جسے احکم الحاکمین نے اختیار دے رکھے تھے، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں کہہ دے یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس کے فیصلے آسمان کے رب نے مسلمانان عالم قبول کیے تھے۔ اللہ کی وحی کے مطابق زندگی گزارنے والے یہ نبی فرشتہ موت کا آتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ کا نام چاہ رہا ہے، باقی مرضی ہے آپ، اور آپ کے بلاغے کو قبول کرنے والے یہ ہے وہ مسلمانان عالم۔ اس کے باوجود کائنات کے سربراہ نے فلک کی تقسیم کے وقت بھی خود اختیار رکھتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے تھے، حاکمان وقت کے سپرد کیا۔ اس کی بنیاد پر آج دنیا تبدیل کرتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں، یہ وہ شخص تھا اس عرض پر، اس کے باوجود یہی سکھلایا کہ لوگوں اللہ کے سامنے نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کو شرک ہمارا نہیں ہے۔ اس کو بتا دیا گیا کون منافق ہے کون مشرک ہے، کس کے سینے میں نفاق چھپا ہوا ہے، اس کے باوجود نام نہیں دیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار، دنیا مال غنیمت کو ضائع کر رہی تھی، چلایا جا رہا تھا پیغمبر اعظم کے لیے، اور میرے لیے زمین کو کیا کر دیا گیا ہے، ایک مہینے کی مسافت کا سفر میرے لیے اتنا آسان کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پیغمبر نے مسلمانوں کبھی یہ نہیں کہا میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا ناپا دستگیر ہوں، میں تمہاری بگڑیاں بنانے والا ہوں۔ اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، 4 شادیوں کا اعلان ہوتا ہے دنیا کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ موت کے لیے فرشتے دستک دے کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ نبی ہے یہ، اسی نبی نے یہ کہا ہے ہائے ہائے ومثل المہجر کمثل الذی یہدی مثلا، پہلے آنے والے کو اتنا اجر ہے جیسے اونٹ کی قربانی۔
ثم کالذی یحیی فکان، اس کے بعد دوسری گھڑی میں جو آیا اس کے لیے اتنا آ جائے جیسے گائے کی قربانی، ثم کبشا، پھر جو آیا اس کے لیے دجاجہ کبشا میڑے کی قربانی ہے کوئی جو ہر ہفتے کو ذبح کر سکے، اور پھر جو وقت کی آخری گھڑیوں میں آتا گیا اس کو ثم دجاجہ مرغی کی قربانی، اور جو بالکل عین اس وقت پہ آیا جو آخری گھڑی تھی اسے انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ آخری گھڑی کا ہے اب نہیں، آپ نے فرمایا اذا خرج الامام طووا صحفهم، امام خطبے کے لیے نکلا انہوں نے صحیفے لپیٹ بند کر وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور ذکر کو سننا، نصیحت کو خطبے کو سننا شروع کر دیا اور نام پر لکھا گیا۔ جب وہ صحیفے لپیٹ کے مسجد میں بیٹھ کے پھر نام لکھا جائے گا، اس لیے مسلمان عالم اللہ کا واسطہ ہے کہ جمعے ضائع نہ کرو، یہ ضائع کرنے کی چیزیں نہیں، وقت پر پہنچو، کام مؤخر ہو سکتے ہیں اس کو مؤخر نہ کرو، یہ وقت بہت قلیل ہوتا ہے تمہارے پاس، امام کے نکلنے سے پہلے منبر کی طرف آپ مسجد میں پہنچ جاؤ، کم از کم نام تو لکھا جائے، انڈے کی قربانی کا اجر تو لے لے۔ اس لیے مسلمانوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر آپ غور کیجیے، توجہ کیجیے، آپ علیہ السلام کی اس وصیت کو اپنے پلے باندھ، اور خصوصاً اہل توحید کی مساجد میں، اہل حدیث کی مساجد میں خطبے سے پہلے پہنچو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری خطائیں اور لفظ سے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔